اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم یہ کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف ولکن البر بلکہ نیکی تو من آمن باللہ اس شخص کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے قیامت کے دن پر والملائکتی اور اللہ کے فرشتوں پر والکتابی اور سب کتابوں پر والنبیین اور اللہ کے سب نبیوں پر وآت المال علی حبہ اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے باوجود ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو والیتامى اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور محتاجوں کو محتاج مانگنے والوں کو وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں مال خرچ کیا واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتا رہا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور اپنے وعدوں کو وہ پورا کرنے والے ہیں جب کہ عہد کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں فی البأساء والضراء تکلیف اور سختی میں وحین البأس اور لڑائی کے وقت بھی یعنی جہاد کے وقت بھی وہ صبر کرنے والے اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 تلاوت ہوئی ہے، آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ بنی اسرائیل کی خرابیاں پیچھے اللہ نے بیان فرمائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ فرمایا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی اس کا بیان بھی پیچھے گزرا۔ پھر اس کے بعد اس کو اللہ نے قبلہ مقرر کیا۔ اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، حضور علیہ السلام کی چاہت تھی، آپ کی خواہش تھی، آپ کی پسند تھی کہ بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کیا جائے، تو اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ مقرر فرمایا۔ اس پر اہل کتاب جو تھے یہودی، انہوں نے بڑا اعتراض کیا، بڑا انہوں نے شور ڈالا کہ بیت المقدس کو تبدیل کر کے بیت اللہ کو کیوں قبلہ بنایا گیا۔ اس اعتراض کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے، اس کے جوابات بھی اللہ نے ذکر فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کے اہم ترین اصول بیان فرمائے جن پر ہر شخص کا کاربند ہونا، عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، انتہائی ضروری چیز، شکر، صبر، تعظیم شعائر اللہ، نماز، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کے اصول بیان فرمائے، ان کی تفصیل بھی گزری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا اور مشرکین کا رد فرمایا، اور توحید پر بے شمار ایسے دلائل جو زمین و آسمان کے درمیان لٹک رہے ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان متعلق ہیں، تو ان کو بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ نے حلال اور حرام کا قانون بیان فرمایا۔ پہلے پوری نسل انسانی کو متوجہ فرما کے تلقین فرمائی، یا ایھا الناس، پھر اس کے بعد جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اہل ایمان کو خصوصی طور پر حلال اور حرام کے قوانین دیے، اور محرمات جو ہیں، جو حرام چیزیں کی گئی ہیں، ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ اہل کتاب نے تحویل قبلہ کی سخت مخالفت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے بتلا دی۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا اہل کتاب کو کہ اہل کتاب نے تحویل قبلہ، قبلے کو پھرنے کی خلاف جو سخت پروپیگنڈا کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہی اصل نیکی ہے۔ یعنی اختلاف یہاں سے شروع ہوا۔ وہ کہتے تھے
کہ اصل نیکی یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے. اگر بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کیا جائے گا تو کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. تو ان کے مطابق کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے قبلہ تبدیل کر لیا تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. تو یعنی اہل کتاب نے قبلہ کو اس قدر اہمیت دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اہل کتاب کے اس زعم کو، اس گمان کو، اس ظن کو اللہ نے رد فرمایا، اس کی تردید فرمائی. اور یہ بات وضاحت کے ساتھ اللہ نے یہاں بیان فرما دی کہ استقبال قبلہ کوئی اصولی اور بنیادی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک فروعی مسئلہ ہے. اصل جو اصول ہوتے ہیں، بنیاد ہوتے ہیں، اصولی اور بنیادی مسائل میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، فروعات میں اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے جتنی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء آئے، ان کے اصول ایک تھے. قیامت کے متعلق عقیدہ، توحید کے متعلق عقیدہ، رسالت کے متعلق عقیدہ، یہ سارے نبیوں کا ایک تھا. یہ بنیادی مسئلے تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں. باقی شریعت میں اختلاف ہوتا رہا ہے، آگے مسائل میں اختلاف ہوتا رہا ہے، تو وہ فروعی چیزیں ہیں. کسی قوم پر ایک چیز حرام کر دی گئی، دوسری قوم پر حلال کر دی گئی. پہلے امتوں کے لیے تصویریں بنانا، مورتیاں بنانا جائز تھیں، لیکن امت محمدیہ پر یہ حرام کر دی گئی، تصویر کو بھی حرام کر دیا گیا. تو یعنی اس طرح بہت سے مسائل کے اندر، فروعی مسائل جو تھے ان کے اندر اختلاف ہوا ہے. تو یہاں اللہ نے یہودیوں کو ڈانٹا کہ تم نے یعنی قبلہ کا جو مسئلہ ہے اس کو اصولی مسئلہ کیوں بنا دیا. تم کہتے ہو یہ اصول ہے کہ اگر بیت المقدس سے اپنا رخ ہٹائیں گے، بیت اللہ کی طرف یا کسی اور طرف بھی کریں گے تو ان کی کوئی نمازیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. تو یاد رکھیں یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے قبلے کا، یہ فروعی مسئلہ ہے. تو جسے اہل کتاب نے ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دی ہے. تو مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ جسے جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیں، اس وقت تک جو ہے وہاں اس کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے نیکیوں کا جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہونا یہ ضروری ہے. اور جب اللہ نے یہ پسند فرمایا کہ اب رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا جائے تو اب اس میں اجنبیت کی کون سی بات ہے، اچنبے کی کون سی بات ہے کہ جو آپ حیران ہو رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے یہاں واضح طور پر فرما دیا لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے رخ کو پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. یہ مشرق مغرب کے چکروں کو چھوڑو، جس طرف اللہ رخ کرنے کا کہہ دیں اصل رخ وہی ہے. اور اللہ نے اس کو کہا کہ یہ اصل نیکی نہیں ہے، بلکہ آگے اللہ نے نیکیوں کا تعارف کروایا. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی ہے کیا؟ سب سے پہلے من آمن، اصل نیکی اسی کی ہے جو ایمان لایا. کس پر ایمان لایا؟ باللہ، اللہ پر ایمان لایا، قیامت پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، سب کتابوں پر ایمان لایا، سب نبیوں پر ایمان لایا. اور آگے نیکی کی دوسری باتیں جو تھیں وہ بھی اللہ نے یہاں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی. اسی لیے مفسر قرآن امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے یہ جامع ترین آیت ہے، کیونکہ اس ایک آیت میں کئی ایک مسائل اللہ نے بیان فرما دیے ہیں. اور دینی مسائل کا زیادہ تر تعلق اصلاح عقیدہ کے ساتھ ہے، عقیدہ درست ہو جائے، اخلاق کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح تہذیب نفس کے ساتھ ہے. تو یہ سارے مسائل اس آیت میں موجود ہے. گویا کہ یہ آیت تمام دینی مسائل کا خلاصہ ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی. اور سب سے بڑا مسئلہ ایمانیات کا ہے. یاد رکھیں دین میں سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا ہے. جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کوئی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل قبول نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 طبقوں سے، 3 قوموں سے واسطہ تھا، یہود سے، نصارہ سے اور مشرکین سے. تو یہ تینوں کی تینوں قومیں، یہ تینوں کی تینوں جو ہے امتیں، تینوں کی تینوں لوگ جو تھے وہ صحیح اعتقاد سے محروم ہو چکے تھے. ان کا عقیدہ درست نہیں تھا اور ان کے عقیدے کے اندر شرک پیدا ہو گیا تھا. اس لیے عقیدہ مشرکانہ ہونے کی بنا پر باطل تھا. ان کا کوئی عمل نیکی کا جو ہے وہ قبول نہیں تھا اللہ کے ہاں. تو وہ اپنی نیکیوں کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ تم قبلے کو تبدیل کر چکے ہو، اس لیے تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں.
تو اللہ نے فرما دیا کہ بھئی تم سب کے عقائد غلط ہیں، اصل عقائد سے تم پھر چکے ہو، تم بڑے سے بڑا عمل بھی کر لو، اس لیے تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ من آمن باللہ، پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان کیا لانا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا۔ اللہ ایک ہے اور اس ایک ہستی کے ساتھ اس جیسے کمال جیسا کوئی دوسری ہستی نہیں، کوئی دوسرا موجود نہیں ہے، یہ اللہ کی وحدانیت۔ اور اسی طرح اس کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لانا بھی نیکی ہے، اور بلکہ ضروری ہے، عقائد میں سے ہے، ایمانیات میں سے ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح اس کی صفات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو انکار کرتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی کسی ایک صفت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والے ہیں، اللہ قدیر ہیں، اللہ بصیر ہیں، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، یہ اللہ کی ساری صفتیں ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہیں۔ اللہ نے جو ہے قدیر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ نے مقدر کیا ہے، مقدر اللہ نے لکھ دی ہے، تو تقدیر کا لکھنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ لہٰذا تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تقدیر جو ہے یہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اب تقدیر پر کوئی ایمان نہیں لائے گا کہ کہے میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں تو تقدیر پر نہیں لاتا، اس لیے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ کی ذات کا انکار کفر ہے، اسی طرح اللہ کی صفات کا انکار کفر ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی ہر صفت، تمام صفات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا خرچ کرتا ہے مگر تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی اتنی بڑی خیرات بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں، اتنی بڑی نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں کہ احد پہاڑ جتنا سونا، کیونکہ اس نے ایک صفت کا انکار کر دی۔ تو سب سے پہلے اللہ نے نیکی کیا بتائی؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اور ایمان باللہ کے بعد نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لایا والیوم الآخر، آخرت کے دن پر۔ اب آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ جزو ایمان ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بغیر اگر ایمان نہیں لائے گا تو انسان کافر ہو جائے گا، دہریہ بن جائے گا۔ یہ جتنے بھی دنیا میں لبرل ہیں، آزاد لوگ ہیں، دہریے ہیں، ان کا یہی ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ دنیا میں خدا موجود ہے، دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے، خود بخود بن گئی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو خود بخود چل رہا ہے، لیکن کوئی ایسی ذات نہیں ہے جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، ایسے ہم کسی ذات کو نہیں مانتے، یہ دہریے کہتے ہیں۔ اور کافر بھی اللہ جل شانہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ بھی جو ہے جزو ایمان ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہے، فرماتے ہیں کہ ایمان بالآخرت میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے یا جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احادیث میں، یہ ساری کی ساری چیزیں آخرت پر ایمان کے متعلق ہیں۔ مثلا مرنا ہے، یہ ایمان اب بالآخرت ہے، اور مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، یہ ایمان بالآخرت ہے، اور اٹھنے کے بعد ہمارا وہاں آخرت کے میدان میں جو ہے حشر کے میدان میں حساب کتاب ہوگا، یہ ایمان بالآخرت ہے۔ اور اسی طرح نیکی اور بدی کا امتیاز اور فرق کیا جائے گا، وہاں جو ہے نیکی اور بدی کو الگ الگ کیا جائے گا، تو یہ آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح پل صراط ہوگی، وہاں سے گزرنا ہوگا، وہ یہ آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح دوزخ اور جہنم کے جو حالات اللہ کے نبی نے بیان فرمائے یا قرآن نے بیان فرمائے، ان پر ایمان لانا یہ ایمان بالآخرت ہے۔ اسی طرح جنت اور جنت کی نعمتوں کے جو تذکرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں، ان سب چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان بالآخرت کے اندر داخل ہے۔ لہذا اس شخص کی نیکی کو اللہ نے بیان فرمایا جو ان سب چیزوں پر ایمان لاتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ نے بیان فرمائی ایمان بالملائکہ، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا بھی یہ ایمان کا جز ہے، ضروری ہے۔ والملائکتی کہا کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ نے زمین اور آسمان اور اس کائنات کی تخلیق، اس کو بنانے سے لاکھوں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا،
اور یہ بھی نوع انسانی کی مصلحت کی خاطر اللہ نے اہتمام فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ نے ان کو حکم دیا، جو حکم اللہ ان کو دیتے ہیں وہ فوراً اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ تو یہاں فرشتوں کی آگے دو قسم کے فرشتے ہیں، ایک ملائے اعلیٰ کے فرشتے، ایک ملائے سافل کے فرشتے۔ تو یہ دونوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ ملائے اعلیٰ والے جو فرشتے ہیں یہ حضیرت القدس کے اندر ہیں، جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، جن کو اللہ کی انتہائی قربتیں حاصل ہے، جو انتہائی قریب اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ملائے اعلیٰ والے ہیں۔ دوسرے جو فرشتے ہیں وہ نچلے درجے کے ہیں، جن کو ملائے سافل کے فرشتے کہتے ہیں۔ یہ ملائے اعلیٰ والے فرشتوں کے معاون ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے پر مستعد رہتے ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور کائنات تک جو فیضان ہے اللہ کا وہ پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چنانچہ ایمان بالملائکہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا چوتھا جز کیا ہے کہ والکتاب، یعنی کتاب پر ایمان لانا بھی یہ مکمل ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہاں کتاب سے مراد جنس کتاب ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں آمنت بما انزل اللہ من کتاب، یعنی تم یہ کہو کہ میں ایمان لایا ہوں ان تمام کتابوں پر جو اللہ نے نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری ہے، ان سب کتابوں پر ایمان ہے۔ تو کہ اب ایمان کیا ہے کہ وہ کتابیں برحق ہیں، اور پھر کتب السماویہ جو ہیں آسمانی کتابوں میں سے اس سلسلے کی جو آخری کتاب ہے قرآن مجید، اس پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ تفصیلی ایمان کیا ہے کہ پہلی کتابوں پر صرف ایمان لانا ضروری ہے، ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ان کی تلاوت ضروری نہیں ہے، ان کو سننا اور سمجھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف ایمان لانا ضروری ہے کہ پہلے جو اللہ نے کتابیں اتاری تھیں، جن جن انبیاء پر، جن جن جو ہے علاقوں میں، جن جن امتوں کے لیے، قوموں کے لیے وہ کتابیں آئیں، وہ ان کی ہدایت تھیں، ان کے لیے رہنمائی تھیں، اور وہ اپنے وقت میں جو ہے وہ لاگو ہو گئی تھیں، وہی قانون تھا اور وہی ذریعہ نجات تھیں، اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے اترنے کے بعد وہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب نہ ان کی تلاوت جائز ہے، نہ ان کو جو ہے ماننا جائز ہے، یعنی ان پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ صرف اب ہم یہ مانیں گے کہ اب وہ کتابیں جو ہے موجود ہیں، جس حالت میں بھی موجود ہیں، لیکن وہ کتابیں یا تو ان کے بعض احکام منسوخ ہو چکے ہیں، یا جو ہے ان کے باقی حصے میں تحریف ہو چکی ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کو بدل دیا ہے۔ بہرحال وہ اللہ کی کتابیں تھیں، ان پر جو ہے ایمان لانا ضروری ہے۔ اور والنبیین، آگے پانچواں جز اللہ نے یہاں فرمایا کہ دیگر اجزائے ایمان کی طرح انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور نبی مبعوث ہوئے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس لحاظ سے ایمان مفصل جو اللہ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں، اور اس میں فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، یہ کہو کہ ہم رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں کہ سارے کے سارے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ نے بھیجا تھا، اور وہ اللہ کی طرف سے تعلیمات اور ہدایات لے کر اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے تھے۔ تو الغرض ایمان کی تمام جزیات کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ زبان سے بندہ اقرار کرے اور دل سے اس پختہ طریقے سے مانے بھی۔ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، کہ زبان ہماری اس کا اقرار کر رہی ہو اور دل اس کو تسلیم کر رہا ہو۔ اس لیے یاد رکھیں ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، یعنی زبان سے انکار کر دینا، یہ بھی کفر ہے، یا کسی چیز میں شک کرنا کہ ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا نہ ہوں، پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں ہے، جہنم ہے کہ نہیں ہے، آخرت آئے گی کہ نہیں آئے گی، تھوڑا سا بھی اگر شک پیدا ہوگا تو یہ شک بھی گمراہی کے مترادف ہے، اس لیے یہ بھی آدمی کفر میں داخل ہوگا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ضروری ہے،
کہ زبان سے اقرار کر رہا ہو کہ ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، ہمارا ان سب چیزوں پر ایمان ہے، اور دل سے جو ہے اس کی تصدیق کر رہا ہو، دل اس کو سچ سمجھ رہا ہو، دل اس کو مان رہا ہو۔ اگر ذرا سا بھی زبان سے انکار ہو گیا یا دل کے اندر شک پیدا ہو گیا تو تب بھی انسان گمراہی میں چلا گیا۔ تو اس لیے یہاں تک اللہ جل شانہ نے یہ چند چیزیں جو ہے ان کو نیکی بیان فرمایا۔ آگے کئی چیزیں اور ہیں جو اللہ نے نیکی کی بیان فرمائی ہیں، جن کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں بلکہ اخلاق اور تہذیب نفس کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ ہے یا انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔ وہ تمام نیکیاں بھی اگلے حصے میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائی، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ قرآن مجید کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائی، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، پوری دنیا کے باطل نظاموں کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ اپنے نظام کو لاگو فرمائیے، اپنے نظام کو نافذ فرمائیے۔ یا اللہ ایمان کی، اسلام کی، شریعت کی، دین کی بہاریں نصیب فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا، حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر سے سرابی نصیب فرمانا۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، خیر والی، یا اللہ فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جب بھی موت آئے تو یا اللہ سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائی، خاتمہ ایمان پر فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم